السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر کافر جہنم میں جانے کے بعد جنتیوں سے کیوں چیزیں مانگیں گے؟ اس سوال کے جواب سے قبل آپ کو ریفرنس دیتا ہوں کہ یہ جو سوال آیا ہے اس کے پیچھے قرآن کریم کی کون سی آیت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی کہ جہنم میں جانے کے بعد کافر لوگ اہل جنت سے یہ جو چیزیں مانگیں گے اور دنیا میں واپسی کا جو رب سے مطالبہ کریں گے اور جو ڈینائی کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ واپس جا کر بھی جہنم ہی کے راستے کو چنیں گے، تو جب وہ دنیا میں اپنی جنت بنانے میں لگے ہوئے ہیں تو جب جہنم میں جائیں گے تو تب کیوں اہل جنت سے وہ چیزیں مانگیں گے؟ کیونکہ ان کے تو دماغ میں یہی ہے نا کہ دنیا میں ہم نے جنت بنانی، تو جہنم کا عذاب دیکھ کر وہ یہ خواہش کریں گے کہ دنیا میں آ جائیں، کسی طرح نیک عمل کریں گے، جب دنیا میں آئیں گے تو پھر یہ جہنم کے راستے پر چلے جائیں گے۔ تو آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ معاملہ کیا ہے، اس معاملے کا تعلق سرکمسٹانسز سے۔ اس کو میں نے ایک مثال سے آپ کو پچھلے درس میں یا پچھلے سے پچھلے درس میں سمجھایا تھا کہ جب ہم نے کفار کی ارواح کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ جنت میں جانا نہیں چاہتے۔ وہ جنت میں جانا نہیں چاہتے کی بات نہیں ہے، وہ حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، مسئلہ یہ۔ تو اگر وہ 50,000 دفعہ بھی دنیا میں آ جائیں تو وہ وہی چیز چنیں گے جو انہوں نے پہلی دفعہ چنی تھی، کیونکہ وہ اب ان کی جانوں میں ان کا نفس کا بڑا عمل دخل ہے۔ نفس جو خواہشات کرتا ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑ اور اسی میں وہ خوش رہتے ہیں۔ جب ان پر حق پیش کیا جاتا ہے تو اسے رد کر دیتے۔ میرے پاس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں فلاں شخص کے بارے میں آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں، وہ تو بڑی عربی جانتا ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا ابو جہل جس کو آپ کہتے ہیں، کیا وہ اردو بولتا تھا یا فارسی بولتا تھا؟ مکے کا رہنے والا تھا، عربی تھا، نسلی عربی تھا، قرآن سمجھتا تھا، پر قرآن سے اسے ہدایت نہیں ملی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین جو منافقوں کا بڑا تھا، کون سی زبان بولتا تھا؟ اب عبرانی بولتا تھا، سریانی بولتا تھا؟ نہیں، عربی بولتا تھا، عربی النسل تھا، لیکن اسے ہدایت نہیں ملی، منافق ہی مرا۔ تو زبان آ جانے سے ہدایت کا تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ہدایت کا تعلق زبان کے آ جانے سے ہو جائے تو پھر تو سارے عربوں کو مسلمان ہونا چاہیے، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ تو معاملہ کیا ہے کہ جب انہیں سرٹن سرکمسٹانسز میں رکھا جاتا ہے تو وہ وہی ڈیسیژن لیتے ہیں جو انہوں نے لینا ہوتا ہے۔ تو اس سے ملتا جلتا ایک سوال آیا کہ پھر ان کا کیا قصور؟ ان کے تو مقدر میں رب نے یہ معاملہ رکھ دیا۔ رب نے ان کے مقدر میں یہ معاملہ زبردستی نہیں رکھا۔ کافر زبردستی کافر نہیں ہے، کافر اپنے ڈیسیژن سے کافر ہے۔ اس لیے جو نابالغ فوت ہو جاتے ہیں، چاہے ان کے ماں باپ کا جو چاہے مذہب ہو، وہ جنتی ہے، لیکن جو بلوغت کو پہنچ جائے یعنی ذی شعور ہو جائے نا، وہ جو بلوغت شعور دیتی ہے، آپ وہ شعور کے آ جانے کے بعد اگر گمراہی کا راستہ چنتا ہے تو پھر اس کے اوپر معاملہ اور ہے، کیونکہ اس نے چوائس ایسے کی۔ تو اس لیے اللہ عز و جل کسی کو کافر نہیں بناتا، یاد رکھ، یہ معاملہ انسان کا اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے۔ اچھا، وہ لوگ جن تک ہدایت کبھی پہنچی نہیں، اس کا الگ معاملہ ہے، میں بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ شیئر کر چکا ہوں۔ اور اگین آپ کو تقدیر کی پلے لسٹ ایک دفعہ سننی پڑے گی تاکہ آپ کو یہ مسئلہ بالکل، بہت سارے لوگ نا تقدیر کے معاملے میں بڑے کنفیوز ہیں، انہیں لگتا ہے کہ تقدیر ان پر فورس کی گئی ہے، تو وہ بعض تو یہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی ہم گناہ پر کیوں ذمہ دار ٹھہرے، گناہ تو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ یہ وہی معاملہ ہے جو جبریہ کا تھا، وہ بھی اسی لیے گمراہ ہو گئے، اور قدریہ بھی گمراہ ہو گئے کیونکہ وہ راہ راست سے ہٹ گئے تھے۔ انہوں نے تقدیر، انہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ تقدیر کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے تقدیر کی پلے لسٹ سے آپ ایک دفعہ اگر گو تھرو ہو جائے تو بہت سارے آپ کے تقدیر سے متعلق سوالات تو وہیں حل ہو جائیں گے، کیونکہ تقدیر کا معاملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے اس طرح کے سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے رہے۔ تو اسی لیے یہ چیزیں فورسڈ نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اپنے علم سے یہ لکھا ہے کہ یہ شخص اس سرکمسٹانس میں یہ ڈیسیژن لے گا، وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے، اس نے وہ ڈیسیژن آپ پہ فورس نہیں کیا۔ تو اب جنت میں، اب جب وہ دنیا میں جنت بنانے کے جو خواہاں ہیں اور وہاں جا کر وہ اپنے یو ٹرن لے لیتے ہیں اپنے معاملے سے، تو دنیا میں اگر پھر بھیج دیا جائے تو پھر دنیا میں ہی جنت بنانے کی خواہش مند ہوں گے، کیونکہ ان کا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے۔ چکر سارا یہ، جس کا آخرت پر یقین ہی نہیں ہوتا نا، وہ پھر یہاں سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہی جو کفار مکہ کا حال تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے پر اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے، ان کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں تھا، اس لیے وہ کھل کر ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہے وہ یہی کچھ ہے اور ہمیں مرنے کے بعد کسی کو جواب نہیں دینا۔
اسی لیے جب آپ دیکھیں نا کوئی شخص کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو وہ ہر راہ فرار کو تلاش کرتا ہے، کسی طرح میں یہاں سے بچ جاؤں. تو جہنمی پہلے تو یہ کہیں سوچیں گے کہ شاید رب ہم پر کرم کر دے، اور جب شفاعت کا معاملہ دیکھیں گے تو وہ یہ تصور کریں گے کہ شاید ہماری بھی شفاعت ہو جائے. لیکن جب وہاں پر بھی معاملہ نہیں ٹلے گا اور جہنم مقدر ہو جائے گی اور کوئی اور بس نہیں چلے گا، تو پھر وہ جنتیوں کو پکاریں گے، جس کو پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 50 میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا. اسی سے متعلق یہ سوال آیا اور وہ کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ أَنْ فِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ کچھ پانی دے دو یا اس رزق میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا. قالوا، تو جنتی جواب دیں گے، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو جنتی کہیں گے کہ بے شک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا. جہنمیوں اور دوزخیوں کی مقدر میں جو سزا لکھ دی گئی ہے کہ انہوں نے جہنم میں رہنا ہے اور ان چیزوں سے انہیں نعمتیں نہیں عطا ہوں. اب اس آیہ مبارکہ میں وہ نادى اصحاب النار، اور جہنمی جو پکاریں گے، ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت آتی ہے جو تفسیر خازن میں موجود ہے سورۃ الاعراف کی اسی آیہ مبارکہ کے تحت، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب اعراف والے، اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے دروس دے چکا ہوں، تو پلیز آپ ان دروس کو وزٹ کریں، کیونکہ بار بار اگر آپ لوگ ایک ہی سوال مجھ سے پوچھیں گے، بار بار اسی لیے کہتا ہوں یہی ایک ہی بات، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ باز نہیں آتے، وہ کہتے نہیں ہمیں آپ پرسنلی یہاں جواب دیں. ایسے نہیں ہو سکتا. جو پہلے محنت ہو چکی ہے وہ اسی لیے ہوئی ہے تفصیل سے، تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اب اگر آپ نے پلیٹ میں رکھے، اگر آپ کو حلوے کھانے کا شوق ہے تو آپ غلط جگہ آ گئے ہیں. تو محنت ہو چکی ہے، تو یو کین وزٹ دا پلے لسٹ ٹو لرن مور اباؤٹ دا پیپل آف آراف. تو آپ آراف والوں کے متعلق جاننے کے لیے آراف کی پلے لسٹ وزٹ کر سکتے ہیں. تو بہرحال جب آراف والے جنت میں چلے جائیں گے تو دوزخیوں کو بھی کچھ لالچ ہوگی، اور وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، یا رب، جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم انہیں دیکھ سکیں اور ان سے بات کر سکیں. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اجازت عطا فرمائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم خواہش کرتے ہو اپنے رشتہ داروں سے بات کرنے کی، اپنے بھائی بندیوں سے بات کرنے کی، تو کر لو، کر کے دیکھ لو کہ ان کی طرف سے تمہیں کیا جواب آتا ہے. تو ان کی اس وش کو انہیں گرانٹ کر دیا جائے گا. تو اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے تو ان کے لیے پردے بھی اٹھا دیے جائیں گے، تاکہ وہ خوب نظارہ بھی کر لیں کہ ان کے رشتہ دار جنت میں کس عیش و آرام کی زندگی کو گزار رہے ہیں. تو انہیں دیکھیں گے کہ جنت میں کیا مزے میں ہیں، نعمتیں، اور انہیں اپنے رشتہ داروں کو پہچان بھی لیں گے. لیکن جب وہ اہل جنت کو پکاریں گے تو جنت والے اپنے ان دوزخی رشتہ داروں کو نہیں پہچان سکیں گے، کیونکہ دوزخیوں کے چہرے تو جل چکے ہوں گے، کالے ہوں گے، صورتیں بگڑ گئی ہوں گی. تو وہ اب جنتیوں کو نام لے لے کر پکاریں گے. کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی اپنے بھائی کو پکارے گا، کوئی اپنے اور کسی رشتہ دار کو پکارے گا اور کہے گا کہ ہائے ہائے میں جل گیا، مجھ پر پانی ڈالو. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جنت کی چیزیں ایسی ہیں کہ جب پڑ جائیں تو شفا ہو جاتی ہے. تو وہ کہیں گے کہ پانی ڈالو، اور تمہیں اللہ نے جو رزق دیا ہے ان نعمتوں میں سے ہمیں بھی دو کہ ہم تو تمہارے رشتہ دار ہیں. تو ان کی پکار سن کر جنتی کہیں گے کہ بے شک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا. اب اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کیا معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ دیکھیں جی، جنتی مومن کو دوزخی کافر سے بالکل کوئی لگاؤ نہیں ہوگا، کوئی انس، کوئی محبت نہیں ہو. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے بھی کہا تھا نا کہ تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے، جب تک زندہ تھا ہدایت پا سکتا تھا، اہل میں سے ہو سکتا تھا، اب یہ اہل کا رشتہ ختم، وہ دوزخی ہے. اب تو یہاں پر بھی وہی حال ہوگا کہ وہ بالکل کوئی محبت نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ ان پہ رحم کھائیں گے، اگرچہ وہ ان کا سگا باپ ہو یا بیٹا ہو یا بیسٹ فرینڈ ہو، بیسٹی جسے آپ کہتے ہیں، بہترین دوست ہو، وہ اس کے مانگنے پر بھی ادھر کچھ نہیں پھینکیں گے. خیال رہے کہ یہاں حرام سے مراد شرعی حرام نہیں ہے. انہوں نے جو کہا نا کافروں پر حرام کر دیا، کیونکہ وہاں شرعی احکام جاری نہ ہوں گے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ تمہیں آج ان نعمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے ہمیشہ کے، یہ معنی. اور جنتیوں کا جہنمیوں کی مدد نہ کرنا کافر جہنمیوں کے متعلق ہے، ورنہ جہنم کے مستحق مسلمانوں میں سے بہت سے گناہگاروں کو نیک رشتہ داروں کی شفاعت نصیب ہوگی، جیسا کہ ہم نے دیگر اور دروس پہ بھی دیکھا
دیکھا ہے کہ کن کن لوگوں کی شفاعت نصیب ہوگی. اگین جنت والی سیریز میں بڑی تفصیل سے ہم اس پر بات کر چکے ہیں, اور پھر قیامت کے بیان پر بھی ایک سیریز موجود ہے, اس میں بھی ہم بات کر چکے ہیں. تو اگین جن ٹاپکس کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں, کیونکہ اگین بیکاز وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ. اور یہی میں آپ لوگوں کو بار بار اس لیے ریمائنڈ کراتا ہوں کیونکہ لوگ وہی سوالات مجھ سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں جو میں آلریڈی جن کے جوابات دے چکا ہوں, اور میرے لیے ڈبل محنت کرنا جو ہے فائدہ مند نہیں ہے, کیونکہ پھر اس کام میں ان سوالات کے کیوں نہ جواب دے دوں جو میں نے ابھی تک نہیں دیے ہیں, بجائے اس کے کہ میں ایک ہی کام پر بار بار محنت کرتا رہوں. بہرحال اینی وے, امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا, اور یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کس آیہ مبارکہ سے متعلق یہ سوال آیا کہ وہ جہنمی جب جنتیوں سے کھانے پینے کی درخواست کریں گے. تو چونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا لاکڈ ہے کہ وہ جب دنیا میں تھے تو دنیا میں لاک تھا, وہاں جائیں گے تو جب جھنجھوڑا جائے گا تو اب ان کو بات سمجھ میں آئے گی, لیکن وہ بات بھی عارضی ہوگی. انہیں پھر دنیا کی سرکمسٹانسز میں رکھ دیا جائے تو دین دے ول گونا اسٹارٹ میکنگ دی ایگزیکٹ سیم ڈیسیژنز. وہ وہی فیصلے کریں گے جو پہلے فیصلے کیا کرتے تھے, اور اسی طرح جو ہے وہ نفس پرستی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے, کیونکہ وہ ان کے کور میں ہے. That's how they are. That's how they are. That's basically how they function and how they behave. تو یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. تو anyway, یہ ہم ایک ریشنل مائنڈ سیٹ کے ساتھ صرف سوچ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو ایک بات سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ ایسے کیوں کر رہا ہے, یا ایک آدمی نے سرکمسٹینشل ڈیسیژن لے لیا ہے تو پھر وہ اس پہ ریورٹ کیوں ہو رہا ہے. لیکن آپ کو اس بات کو ہیومن سائیکالوجی کے گراؤنڈس کے اوپر بھی سمجھنا ہوگا, صرف آپ اس کو ریشنل گراؤنڈس کے اوپر نہیں سمجھ سکتے. ناٹ ایوری تھنگ از بلیک اینڈ وائٹ. بعض چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ڈفرینٹلی بھی انالائز کرنی پڑتی ہیں, سمجھنی پڑتی ہیں. اس کے لیے پھر آپ کو ہیومن سائیکالوجی اور ہیومن فلسفی اور ہیومن ڈیسیژن میکنگ اور بیہیویئرس کے بارے میں بھی آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. اینڈ دین یو آر ایبل ٹو فلی انڈرسٹینڈ کہ وائی ہیومنس ایکٹ سرٹن وے ان سرٹن سرکمسٹانسز اینڈ وائی دے میک دا کائنڈ آف ڈیسیژن, وائی ڈو دے سے تھنگس. کیا وہ واقعی اندر باہر سے تبدیل ہو گئے ہیں یا وہ عارضی, اس بات کے بارے میں بات کریں. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.